بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے تمام دوست صاحب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ حیض کسے کہتے ہیں، نفاس کسے کہتے ہیں، استحاضہ کسے کہتے ہیں، حیض کی مدت کتنی ہے، نفاس کی مدت کتنی ہے، اور مزید چند مسائل حیض و نفاس کے متعلق بھی جانیں گے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ ہمیں حیض و نفاس کے مسائل معلوم ہو سکیں۔ تو سب سے پہلے جانتے ہیں کہ حیض، نفاس اور استحاضہ کسے کہتے ہیں۔ حیض کہتے ہیں کہ بالغہ عورت کے آگے کے مقام سے جو خون عادت کے طور پہ نکلتا ہے اسے حیض کہتے ہیں، اور حیض کے لیے ماہواری، ایام سے ہونا، مہینے کا آنا، منتھلی کورس وغیرہ کے الفاظ بھی بولے جاتے ہیں۔ اگر وہ خون عادت کی وجہ سے نہ ہو بلکہ کسی بیماری کی وجہ سے ہو تو اسے استحاضہ کہتے ہیں۔ اور جب عورت کو بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون نکلتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں۔ اب حیض کی مدت کتنی ہے؟ حیض کی مدت کم سے کم 3 دن ہے، یعنی کہ 72 گھنٹے۔ اگر 72 گھنٹوں میں سے 1 منٹ بھی کم ہوا تو یہ خون حیض کا خون نہیں ہوگا بلکہ استحاضہ کا خون ہوگا، یعنی کہ بیماری کا۔ اور حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے۔ اور اگر کوئی عورت ایسی ہے جس کو حیض کا خون 10 دن سے زیادہ آیا، اب یہ دیکھا جائے گا کہ اسے پہلی مرتبہ آیا ہے یا کئی مرتبہ پہلے بھی آ چکا ہے۔ اگر تو عورت ایسی ہے کہ اسے پہلی مرتبہ حیض کا خون آیا اور پہلی مرتبہ ہی 12 دن آیا تو 10 دن اس کے حیض کے شمار ہوں گے، اوپر والے 2 دن جو ہوں گے وہ استحاضہ کے ہوں گے، یعنی کہ بیماری کے۔ اور اگر عورت ایسی ہے کہ اسے پہلے بھی کئی مرتبہ حیض کا خون آ چکا ہے تو اب اس کی عادت دیکھی جائے گی۔ اگر اس کی عادت تو یہ ہے کہ اسے 5 دن جو ہے وہ حیض کا خون آتا ہے، تو اگر اسے 12 دن حیض کا خون آیا تو 5 دن اس کے حیض کے شمار ہوں گے، اوپر والے 7 دن جو ہوں گے وہ استحاضہ کے ہوں گے، یعنی کہ بیماری کا خون ہوگا۔ اسی طرح کتنی عمر میں عورت کو جو ہے وہ حیض آنا شروع ہو جاتا ہے؟ کم سے کم جو عمر ہے یہ 9 سال عمر ہے۔ 9 سال کی عمر میں حیض آنا شروع ہو جاتا ہے، اور جو آخری عمر ہے یہ 55 سال کی عمر ہے، یعنی 55 سال کی عمر تک حیض آتا ہے۔ 55 سال کی عمر کے بعد حیض نہیں آتا۔ اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ 55 سال کی عمر کے بعد بھی اسے حیض آیا اور خون کا رنگ حیض جیسا ہے تو اب وہ خون بھی حیض کا خون کہلائے گا۔ تو پتہ چلا کہ عورت کو جو حیض کی عمر ہے، یعنی جب اس کو حیض آنا شروع ہوتا ہے، یہ کم سے کم 9 سال ہے، اور آخری عمر جو ہے یہ 55 سال ہے۔ 55 سال کی عمر تک حیض کا خون آتا ہے، 55 سال کی عمر کے بعد حیض کا خون نہیں آتا۔ اب نفاس جو ہے اس کی مدت کتنی ہے؟ عورت کو جب بچہ پیدا ہوا، بچہ پیدا ہونے کے بعد خون نکلا اور پھر رک گیا، بس یہ کم سے کم اس کی اتنی مدت ہے۔ اور اس کی زیادہ جو مدت ہے یہ 40 دن ہے۔ 40 دن سے اگر خون بند ہو گیا تو اب عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ غسل کرے، پاکی حاصل کرے، نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے۔ ہمارے ہاں یہ لا علمی اور نہ جو ہے وہ واقفیت اور جاہلیت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ چلہ جو ہے وہ پورا کرنا ضروری ہے، 40 دن پورے کرنا ضروری ہیں، اگرچہ خون آنا بند ہو گیا ہے۔ تو یہ بات سراسر غلط ہے۔ اگر خون 40 دن سے پہلے بند ہو گیا تو عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ غسل کرے، غسل کرنے کے بعد قرآن پاک بھی پڑھے، نماز بھی پڑھے، روزے بھی رکھے۔ اب حیض و نفاس کے لیے وہ کون سے کام ہیں جو کرنا ناجائز اور حرام ہیں؟ عورت اگر حیض و نفاس والی ہے تو اس کے لیے مسجد میں جانا، طواف کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا، قرآن مجید کو زبانی پڑھنا، یہ کام ناجائز اور حرام ہے۔ اگر وہ کام یہ کرنا چاہتی ہے، اگر یہ چاہتی ہے کہ وہ قرآن پاک پڑھے، مسجد میں جائے، طواف کرے، تو جب وہ عورت پاک ہوگی تب یہ کام کر سکتی ہے۔ اگر عورت جو ہے یہ حیض و نفاس والی حالت میں ہے تو اس صورت میں اس کو نمازیں معاف ہیں، نمازیں نہیں پڑھے گی، لیکن جو روزے قضا ہوں گے، روزے رہ جائیں گے، ان کی بعد میں قضا کرنا اور دنوں میں ضروری ہے۔ نماز کی قضا نہیں ہے حیض و نفاس کی حالت میں، لیکن جو روزے ہیں ان کی بعد میں قضا کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر عورت جو ہے استحاضہ کی حالت میں ہے، یعنی اسے بیماری کا خون آ رہا ہے، تو بیماری کی حالت میں عورت سے جو ہے وہ اگر کوئی صحبت کرنا چاہتا ہے تو یہ جائز ہے، حرام نہیں ہے۔ استحاضہ کی حالت میں نہ تو نماز معاف ہے، نماز بھی پڑھی جائے گی، اور نہ ہی روزہ معاف ہے۔ استحاضہ کی حالت میں روزہ بھی رکھا جائے گا۔ اور حیض و نفاس کی حالت میں وہ کون سے کام ہیں جو کہ جائز ہیں کرنا، جو ہے وہ شرعاً کوئی برا نہیں ہے۔ اگر وہ عورت حیض و نفاس کی حالت میں ہے تو تسبیح پڑھنا چاہتی ہے تو تسبیح پڑھ لے،
کلمہ پڑھنا چاہتی ہے تو کلمہ پڑھ لے، اور اسی طرح کوئی وظیفہ کرنا چاہتی ہے تو کر لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ جب عورت حید و نفاس کی حالت میں ہے، وہ تسبیح پڑھنا چاہتی ہے، کلمہ پڑھنا چاہتی ہے، درود پاک پڑھنا چاہتی ہے، تو وضو کر لے یا کلی کر لے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ لیکن اگر وضو یا کلی کیے بغیر بھی وہ تسبیح پڑھتی ہے، کلمہ پڑھتی ہے یا کوئی وظیفہ کرتی ہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔